دلوں کی سختی مسلمان کی روح کے لیے خطرناک بیماری ہے۔ دل کی ہمیشہ دو حالتیں ہوتی ہیں، یا تو یہ دل اللہ کی یاد سے غافل ہو کر پتھر بن جاتا ہے، بے خوف ہو جاتا ہے، نڈر ہو جاتا ہے، اور اس کا سبب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے فرمان مبارک میں بیان فرماتے ہیں کہ جب انسان گناہ کرتا ہے نکتت فی قلبہ نکتۃ سوداء، تو اس کے دل پر ایک سیاہ نشان لگ جاتا ہے۔ اگر یہ توبہ کر لے، اللہ عز و جل اس کے اس سیاہ نشان کو دھو دیتا ہے، اس کے دل کو پاک اور صاف کر دیتا ہے۔ اور اگر یہ گناہ پہ گناہ کرتا جائے، گناہ کو اپنی عادت بنا لے، تو یہ نکتے اس کی دل کی سیاہی میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، پھر ان گناہوں کی وجہ سے دل کی سیاہی اس دل کو پتھر کر دیتی ہے۔ یا دل اللہ کے خوف سے ڈرنے والے، یا دل اللہ کا تقوی اور خوف ان سے نکل جاتا ہے اور وہ گناہ کر کے پتھر ہو جاتے ہیں۔ پھر ان کے سامنے آیات پڑھیں، ان کے سامنے احادیث سنائیں، ان پر اثر نہیں ہوتا۔ ایسے دلوں کا علاج کیا ہے؟ جب دل اس کیفیت کا بن جائے، اس حالت میں پہنچ جائے، اس کا علاج اللہ کا قرآن، اس کا علاج قبروں کی زیارت۔ انسان خود بہت بڑا مفتی ہے، خود سوچے کہ میرے دل کی کیا کنڈیشن ہے۔ کیا تنہائی میں جب اللہ کی یاد آتی ہے تو میں کچھ نرم پڑتا ہوں یا نہیں؟ قبرستان کو دیکھتا ہوں تو اللہ کا ڈر، تقوی، خوف آتا ہے تو میں دین کی طرف آتا ہوں یا اپنی زندگی پہ گامزن رہتا ہوں؟ یہ دل خود انسان کو بول کر بتائے گا۔ اور جب دل پتھر ہو جائے، پھر اس کا علاج اللہ کے قرآن کی تلاوت، کیونکہ یہ قرآن اتنی عظیم شے ہے۔ مالک عز و جل بیان فرماتا ہے، اگر ہم اس قرآن کو، اس کتاب حکیم کو کسی پہاڑ پہ اتار دیں، لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، تو تو دیکھے گا کہ اللہ کے ڈر سے وہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ یہ قرآن اگر پہاڑوں پہ اتار دیا جائے تو وہ پہاڑ اس کی اللہ کے ڈر اور خوف کو برداشت نہ کر سکے، اور یہ امانت اتنی بڑی امانت ہے کہ وہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں، کانپ اٹھے، لیکن یہ انسان ہے جس نے اتنی بڑی امانت کو اپنے کندھوں پہ اٹھا لیا۔